الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، آج دینی جمعہ دینی و دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے بعد ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر جو بیمار ہے وہ ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہیں. ان تمام چیزوں کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے جو ہم نے خطبہ دیا تھا اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے گھروں میں جو بیدار ہے اس کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، جو بگڑا ہوا طبقہ، اس کو تو چھوڑو، لیکن جو دیندار طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اس کو بھی اپنے گھر کے کئی اصلاح کی فکر نہیں. اس کی دینداری صرف اس کی رات تک محدود ہوتی ہے. تو پھر اصلاح کہاں سے ہوگا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب ممبر سے کھڑے ہو کر ایسی تقریر کریں گے اور اصلاح ہو جائے گی. اصلاح کہاں تک ہوگا یہاں سے وہ آپ کو پتا ہے. آپ کے گھروں میں اصلاح اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ اپنی سوچ یہ بنا لیں کہ جیسے میں دیندار ہوں ایسے میری گھر والی بھی دیندار بن جائے. جیسے میں دیندار ہوں ایسے ہی میری بہو دیندار بن جائے. جیسے میں دیندار ہوں ایسے میری بچی بھی دیندار بن جائے. جیسے میں دیندار ہوں ایسے ہی میرا جوان لڑکا بھی دیندار بن جائے. اور اس کے لیے آپ کوشش کریں پھر جا کر کے بات کریں. یہ ہمارے دینداروں کے اندر بہت بڑی کمی ہے. اور یہ کمی ہے کہ بسا ہوگا
خصوصیات بیان کیے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا صاحب بڑا اچھا تھا، دیندار بندی تھا اور اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد آئے گا اور کہے گا پروردگار یہ دیندار تو تھا، لیکن کبھی ہمیں دیندار بنانے کے لیے اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے بیٹے تم بھی نماز پڑھو۔ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ جیسے ہم دینداری کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں زندگی کبھی نہیں کہتا تھا، اور اس طرح اگر مقدمہ ہو گیا ہمارے خلاف تو مسئلہ گیا۔ دوسری چیز، ہمارے اصلاح کے جو جذبات ابھرتے بھی ہیں نا تو اپنے سے نہیں ابھرتے، سامنے والے سے ابھرتے۔ باتیں بڑی تلخ ہیں، لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اب ہومیوپیتھک کی دوا سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب وہ ہائی ایم جی میں انجیکشن مارنا پڑے گا تو تکلیف تو ہونی ہی ہے نا۔ ہمارا بگاڑ حقیقت میں بڑی تلخ بات ہے مگر حقیقت ہے، اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ اگر ہم بتائیں کہ صاحب آپ کے اندر یہ بگاڑ یہ کمی تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں آپ کو کہنا کہ فلاں صاحب بڑے خراب ہیں، ان کے اندر بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یہ تو بے دکھی بات ہے نا۔ بھی آپ ہمارے سامنے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے نمبر پر آپ کو آپ کی کمیاں بتائیں تاکہ آپ اصلاح کے اندر اٹھیں۔ لیکن یہ باتیں اچھی نہیں، تو ہمارے یہاں جو اصلاح کا جذبہ ہے وہ یہ اپنے سے نہیں سامنے والے سے، یعنی یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا پہلے تو سدھر جا، پہلے تو سدھر جا، ہماری باری بات نہیں، اس لیے بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ، ان کے یہاں اصلاح کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ خود ذات سے اور گھر سے ہوتی تھی۔ انبیاء کی جو ذات تھی وہ اصلاح شدہ تھی، اس کے اندر تو کوئی کمی تھی نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کی مطلب اتنی نگرانی ہوتی ہے کہ غلطیوں کا امکان بہت کم۔ اس کے بعد ان کی اصلاح کی جو ابتدا ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ گھر کو سدھار لیں گے تب آگے بڑھیں گے، ایسا پالیسی نہیں۔ کوشش جو ہوگی وہ یہاں سے ہوگی، پھر اللہ جس کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ سدھرے گا، جس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوگا نا کوشش کے باوجود نہیں سدھرے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یوں بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اللہ نے روک دیا، وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، میرے باپ تم بندگی کس کی کرو گے؟ اور یہی آیت غالباً اس کے آیت کے تعلق سے پہلے میں اسی پر بولا، ٹائم ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے باپ تم بندگی کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ان کا جو جواب تھا وہ اتنا پیارا جواب تھا کہ حقیقت میں ہر اچھے باپ کو اپنی اچھے اولاد کے ایسے جواب سن کر کے خوش ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ اچھا باپ کو یہی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے معبود اور تمہارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا جو معبود ہے ان کی بندگی ہوگی، یعنی کوئی نیا ہمارا معبود نہیں ہوگا، ہمارا معبود تو
اس کی کر رہے ہیں، اور جس کی بندگی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اسحاق نے بھی کیا ہے، الہ واحدہ، اور یہ تھا بس ایک ہی معبود۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے کا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بندگی تو رہے گی، ساتھ ہی ہم بہت ہی وفادار فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اور جو باپ چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد ایسی رہے، اور ایسا جواب سن کر کے کتنا خوش ہو۔ تو پہلے فرصت میں انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا تھا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا کہ مشن کیا ہوگا میرے باپ میں۔ ایمانداری سے بتائیں جو صاحب اولاد ہیں، جن کی اولاد سمجھدار ہو گئی، بات ہے بڑی تلخ ہے مگر حقیقت ہے کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی صاحب جو مرنے والے ہوں اور سمجھ گئے ہو کہ اب میرا آخری دن چلا، کبھی اپنی اولاد کو اکٹھا کرتے اور پوچھیں کہ بیٹے میری بات جیسے ابھی نماز کی پابندی کرتے ہو نا ایسے بات نہیں، بیٹے چوری نہیں کرنا، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے نماز میں سست، کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، اور ہم نے بھی دیکھا۔ کیوں؟ جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں مرنے والے کو جذبہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پراپرٹی ہے اس کے پورے مالک ہماری اولاد، اور ہماری اولاد میں صرف بیٹے بنے، یہ فکر ضرور ہوتی ہے۔ یہ اس کے یہ مال ہے اور وہ پلاٹ ہے اور وہ زمین ہے، ایسا کہ اس میں تھوڑا سا حصہ میری بیٹی کو دے دیں، کتنا تھوڑا سا دے دیں، یہ فکر ضرور ہوتی ہے۔ مرتے مرتے اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری ساری پراپرٹی کا مالک میرے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کبھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس اولاد کی بیٹی نہیں چلی ہے، تو نمونہ ہمارا نہیں ہے، اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے تمہاری اولاد کہاں سے اچھی بن سکتی ہے، گھر ہمارے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، انہوں نے جو دعا کی اس دعا میں آپ دیکھیں کیا دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر اللہ نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اصلاح کا جذبہ کہاں سے ہے؟ اپنی ذات پھر اولاد۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید کسی کو بہت تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ خود کے اندر کینسر کی بیماری وہ نظر نہیں آتا۔ میں بتاؤں ہمارے اصلاح کے جو جذبے ہیں، فکر ہے، خود کے اندر کینسر کی بیماری ہے وہ نظر نہیں آتا، اور دوسرے کا زکام اور نزلہ بہت بھاری نظر آتا۔ تو اصلاح کا یہ جذبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اصلاح کا جذبہ نہیں تھا، اپنی ذات پہلی فرصت میں اور اپنی اولاد پہلی فرصت میں، یہ مشن کو پھر آگے بڑھا اور الحمدللہ انہیں کامیابی ملتی ہے۔ یہ انبیاء کی بات نہیں، اسلاف کی زندگی کی ابھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے یہاں بھی یہی ملے گی کہ اپنی ذات پہلی فرصت میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا بنے، سماج اچھا بنے، لوگ اچھا بنے، اللہ کے واسطے پہلی فرصت میں اپنی دیوار کو ختم کیجیے۔ کیوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں سامنے والا سدھر جائے اور آپ نہ سدھریں، سامنے والے کو سدھارنے کی اتنی فکر ہے مگر آپ کو اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں، اس کا مطلب یہ سدھار اس نیت سے نہیں ہو رہی ہے جس وجہ سے اسلام چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اس کے رسول چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مقصد ہے بھائی، آپ کے سامنے بہت بہترین کھانا رکھا ہے، آپ پسند کرتے ہیں تو پہلے آپ بھی تو کھائیں گے، یہ انسانی فطرت ہے، سامنے والوں کو بھی کھلائیں گے، بچے بچے کا۔ تو ایسے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے تو پہلے شروع میں اپنی تو اصلاح کریں، گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں اس اصلاح کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اصلاح کا جذبہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنا گھرانہ، اور ایسے ہی اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن کے اندر کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔
کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والو پہلی ذمہ داری تمہاری ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. جو اگر تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو دوسروں کو کیسے بچاؤ گے؟ جس بیماری سے جو غلطی کر کے تم خود جوجھ رہے ہو اس بیماری کا دوسرے کا علاج آپ کیسے کر پاؤ گے؟ اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے تو دوسروں کو جہنم سے بچانے کا فکر پیدا ہوگا یا سوال نہیں پیدا ہوگا. اللہ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اپنی ذات سے اور اپنی اولاد سے ہوگی, اپنے خاندان اپنے گھر سے ہوگی, پھر جا کر کے اصلاح کا دائرہ ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. کس کو حکم؟ اپنے اہل و عیال کو. گھر کے اندر دنیا بھر کی کمیاں ہیں, بیوی نماز نہیں پڑھتے, بچے نہیں نماز پڑھتے, اور آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہاں بھی ہم کوشش کر کے بیوی بچوں کو نماز پڑھا سکیں, کبھی کوشش نہیں ہوتی. اور آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں, لمبے لمبے فتوے دے رہے ہیں, لمبی لمبی تقریریں جھاڑ رہے ہیں, تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو فکر پہلی فرصت میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے ہونی چاہیے تو وہ تو نہیں ہے, اور وہ فکر دوسروں کے تعلق سے کیسا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کی جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اصلاح ہوتی ہے. اللہ نے کہا اہل و عیال کو نماز کا حکم اور کہا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر ڈٹے رہو. دو حکم ہو سکتا, یعنی حکم بھی دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو. ہمارے ایک تماشا یہ بھی ہے, باپ تو سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو نالائق بن گیا ہوں لیکن میری اولاد لائق بن جائے. ایسی بھی عرض ہوتی ہے, یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ کسی کے اوپر اللہ کی اسپیشل مہربانی ہے. بھائی جو اصلاح آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ آپ اپنے اندر کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اولاد کے اندر کہاں سے پیدا ہوگی؟ اولاد کے اندر سدھار کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو یہ کہ آپ نماز کا یعنی جو بھی بھلائی کا حکم دیں آپ دل اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں. آپ اولاد کو سختی کرتے ہیں نماز پڑھو, خود بھجن میں اٹھی نہیں پاتے. سورج نکلنے کے بعد سورج آ کر کے آپ کو جگا تب جا کر کے آپ اٹھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں میری اولاد تہجد گزار بن جائے. یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سوال بھی نہیں ہے. وہ اولاد بھی باتوں پر اثر کم رکھتی ہے, آپ کی زندگی سے اثر زیادہ ہے. اور دوسرا مفہوم یہ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر ڈٹے رہو. مطلب یہ کہ نماز کا حکم دیتے رہو, ایسا نہیں کہ ایک بار دیا دو بار دیا چھوڑ دیا, ایسا نہیں. وَاسْطَبِرْ ڈٹے رہو یعنی مسلسل ان کو یہ حکم دیتے رہو. اور وہ یہی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو تربیت شروع کرو, نماز کا حکم دو, حکم دیتے رہو. ہمارے کیا کریں, بچہ پڑھتا ہی نہیں. سوال ہے آپ محنت کتنی کرتے ہیں, کتنا جذبہ, اور اس کے بعد جب 10 سال کے ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو اسلام کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. اور ایسا نہیں کہ ایک بار ہاتھ اٹھائے ختم ہوگی کہیں, اٹھاتے رہو جب تک اس میں اسلام ہو جائے, جب تک آپ کو اختیار حاصل ہے, جب تک آپ کے کنٹرول میں. تو دیکھو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں بگاڑ ہے, اس میں کوئی دو نہیں, اور ایسی ایسی بگاڑ ہے کہ اللہ کی بات ہے. بگاڑ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم خود بیدار ہوں گے اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے, پھر جا کر. یہ بہت پیارا جملہ لوگ بولتے ہیں عذر کے طور پر, کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہو گیا ہے, بے اثر ہو گیا ہے, ہم سمجھاتے ہیں مانتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں سنتے نہیں, پھر بھی عذر پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہو آپ کا عذر ہو کیونکہ حقیقت میں بیٹا جوان ہو گیا تو آپ مار کر کے تو پڑھا نہیں سکتے ہیں, آپ کہہ ہی سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ حقیقت میں یہ جو آپ کہہ رہے کہ کیا کریں بیٹا مانتا نہیں, یہی جملہ اگر دنیا کی کسی مصیبت میں بیٹا پھنس جائے تو آپ کہیں گے. ایک بیٹا وہ آپ نے
50 लाख रुपया लगा करके एक बिजनेस शुरू करा दीजिए। मिसाल के तौर पर गोदाम खुलवा दिया। अब वो बच्चा उस गोदाम के कार्य से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सुबह जल्दी उठता नहीं, गोदाम पे जाता नहीं, निगरानी करता नहीं, देख रेख करता नहीं, कहाँ रहता आपको सदा पता है। और आपको पता चलेगा तो आपको नहीं आएगी, आप एक्शन लेंगे। यही कहेंगे ना, बेटे देख ये जिम्मेदारी के साथ मैंने दिया, इतना सारा पैसा सर दिया, सवाल ना उठे और मेरा पैसा वापस कर। एक्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसे मौके पे आपने क्या करें, मानता ही नहीं है बेटा। आपका एक जवान बेटा दिमाग उसका हो, कंट्रोल से आप बात चला रहे और फिर आप तुम्हें खुदकुशी करना, आपके सामने वो पेट्रोल लेकर आपके ऊपर अपने ऊपर डालने लगते हैं, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे कि क्या करें, बेटा जवान है, मानता ही नहीं है। उसको हमने समझा यही कहेंगे कि ऐसे मौके पर आप दिनों जान से उसको खुदकुशी से बचाएंगे। यही तो होगा। क्या हो गया? सवाल है कि दुनिया के ताल्लुक से अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई नुकसान आता है तो आप एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, और आखिरत के ताल्लुक से है कि बच्चा तबाही के दायरे पर खड़ा है, बच्चा जहन्नम के किनारे खड़ा है, लड़का तबाही के रास्ते पर खड़ा है, और आपने ऐसा शांति का टेबलेट खा के रखा कि कोई हरकत नहीं। ऐसे इस्लामी ये मुद्दा जो है ये वो दिन चलने वाला है। और ये कि हम जो कुछ करते हैं हकीकत में इस शौक के साथ नहीं करते हैं कि वो सारा काम हमारी औलाद करे, इस शौक के साथ नहीं। क्योंकि अगर होगा तो आप तजुर्बात की दुनिया में देखेंगे, फिर वो आसान जिंदगी में आता है। आप देखें दुनिया में एक डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर अगर अपने उस जॉब से खुश होता है ना, सरकारी नौकरी के लिए, तो आप देखें ना उसकी बड़ी मेहनत होती है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने और सरकारी जॉब मिल जाए। आपने देखा होगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, और जिसके घर में सरकारी नौकरी होती है उसका बेटा सरकारी नौकरी हासिल कर ही लेता है। वजह क्या? वजह ये है कि उस जॉब से वो खुद मुतमईन होता है, उस डिग्री से वो खुद मुतमईन होता है, और कोशिश कर करके अपने औलाद को लायक बनाता है। सवाल ये कि हम नमाज पढ़ते हैं, तो अगर हम नमाज से मुतमईन है तो क्यों हमारी ऐसी कोशिश नहीं होती है कि ऐसे ही नमाजी हम अपने औलाद को बना सकें? सवाल ये है कि हम दाढ़ी रखते हैं और बड़े मुतमईन है, खुश हैं, क्यों हमारी ये कोशिश नहीं होती है कि हमारा जवान बेटा भी हम उसकी ऐसी तरबियत करें कोई दाढ़ी वाला बन जाए? आप देखें एक सरकारी टीचर है, सरकारी नौकरी हासिल करना, सरकारी जॉब, और अगर वो मुतमईन होता अपनी नौकरी से तो अपने औलाद को उस लाइन पर लगाता है, और नतीजा आप देखेंगे उसका बेटा सरकारी नौकरी हासिल कर लेता। वजह क्या है? वो अपनी जॉब से मुतमईन होता है और उसकी कोशिश होता है कि मेरा बेटा इस लाइन को पकड़ ले, और पकड़ लेता है आखिर। सवाल ये कि हम दीनदार बनते हैं तो हमारी ऐसी कोशिश क्यों नहीं होती है कि हमारी बीवी भी दीनदार बन जाए, हमारी बहन भी दीनदार बन जाए, हमारी बेटी भी दीनदार बन जाए, हमारा जवान बेटा भी दीनदार बने? हकीकत तो ये है कि हम दाढ़ी रखते हैं ना, लेकिन दिल में ये होती है कि मेरा जवान बेटा दाढ़ी ना रखे। ये दिल की बात मैं कहता हूँ। क्यों? मेरा तो बेटा पार हो गया, लेकिन जवान बेटे का रिश्ते का मामला, उसका रिश्ता कैसे होगा? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जवान बेटा है और वो दाढ़ी रखना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो दीनदारी है ना, उस दीनदारी से मुतमईन नहीं है, वो दीनदारी खोखला है। अगर ओरिजिनल हो जाएगी, मुतमईन हो जाएंगे, तो आप चाहेंगे कि वो दीनदारी हमारी औलाद में भी रहे, हमारे घर में भी रहे, हमारे समाज में भी रहे, पूरी दुनिया के अंदर वो दीनदारी वाली बनी। ये आपका जज्बा करता है, ऐसे ऐसे करा दिया जाता है। और वो लोग हैं जो दीनदार माने जाते हैं, नवाफिल नहीं छोड़ते हैं, नमाज नहीं छोड़ता है, लेकिन कोई जवान बेटा जो कहेगा अभी मैं दाढ़ी रखने वाला, नहीं बेटा अभी मत रखो, अभी तो तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है ना, तो हमारी दीनदारी का हाल है। दीनदारों के ईमान का ये आलम है, फिर रिश्ता कहां से हो सकता है? सवाल ही नहीं है। एक वजह और भी है कि हमारे घरों में जो बेहयाई और खुराफात पैदा हुए ना, उसके जो असबाब है, उस एक
سبب اس میں سے ایک ہے یہ ہمارے جیب میں رہنے والی موبائل کی بے مہربانی ہے. معمولی بے حیائیاں اس موبائل سے گھروں میں نہیں پھیلی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مکمل پابندی لگا دی، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ضروریات زندگی بن گئی ہے نا. لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ مکمل آزاد کر دیں. بیٹا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے مشورے دیے ہیں، اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن بیٹے کو یہ بول کے رکھو کہ بیٹے تمہارے موبائل کا پاسورڈ کا علم مجھے ہونا چاہیے. تم گھر میں رہو گے تو دروازہ تمہارا کھلا رہنا چاہیے. جب بھی میں چاہوں گا تمہاری موبائل چیک کروں گا، تمہارا گھر چیک کروں گا، تمہارا یہ پورا آپ کا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، پھر جا کر کے کنٹرول ہو سکتا ہے. اور بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کو تو الحمدللہ ضرورت ہی نہیں ہوگا. جنہوں نے اپنی جوان بچوں کو موبائل کو دے دیا آزادی کے دور پر، یہ نوٹ کر لیں کہ وہ تباہی کا وہ راستہ دکھا رہے کہ اگر بچ گئے تو اللہ کی پناہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اتنی خرافات یہ چیز بن چکی ہے، اس پر میں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے گھروں میں جو برائیاں اور خرافات اور بگاڑ کے جو اسباب بنے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جب کوئی کمی دیکھتے ہیں نا تو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم مولانا لوگ بھی ایسی کمیاں دیکھیں اور نہ بولیں، حالانکہ یہ انبیاء کی شان ہے. علماء جو ہوتے ہیں نا وہ ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو علماء انبیاء کے وارث کا مطلب صرف درجے میں، انبیاء کی شان یہ ہے کہ منکر کام دیکھیں اور چپ رہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک نمونہ آپ دیکھیں ہوگے قرآن کے اندر، قرآن پڑھے ہوگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو ملاقات ہوئی ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کروں گا اس پر تم ٹوکو گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. لیکن کبھی وہ جب کسی بچے کو مارتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ٹوک دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کہتے ہیں پھر آپ نے اٹیک کیا جب بھی پہلے یہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. پھر ایسے ہی وہ دیوار جو گر رہی ہوتی ہے اور اس کو روکنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہاں دیکھ کر یہ پورا واقعہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آج کرتے ہیں کیا میں ٹوکوں گا نہیں، پھر بھی وہ ٹوک دیتے ہیں. اس کی وجہ آپ نے کبھی غور کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق خضر علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، اور خضر علیہ السلام کے علم کے مطابق صحیح تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق جب غلط تھا تو انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ غلطی دیکھیں اور اس پر خاموش رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی شان ہمارے علماء کی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب تو ایسی باتیں نہیں بولتا ہے، اتنی طرز نہیں بولتے ہیں، ہماری کمیاں نہیں بتاتے. مولانا صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ایک اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. لیکن حقیقت میں اگر آپ حقیقی معنوں پر انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کی شان ہے کہ منکر دیکھیں اور خاموش رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں جو دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں، چپتی ہے چپتی رہے. تو یہ خود ہی ہے کہ ہم گھروں میں جب کوئی منکر کام دیکھتے ہیں نا تو ایک دم شانتی کا چہرے کھاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے. تو دن بھر کیا ہوتی ہے وہ برائی ترقی ہوتی ہے.